رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسی مبارک مہینے میں روزے بھی فرض کیے گئے اور اسی مبارک مہینے میں قرآن کا بھی نزول ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ایک جانب ہمارے لیے احکامات اور زندگی کی پورا دستور حیات نازل کیا، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی تربیت کا انتظام کیا کہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق پوری طریقے سے عمل کریں اپنی زندگیوں میں۔ اس کی ایک مثال سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر سمجھیے آپ کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے کالج جانا ہو اور کالج جانے کے لیے اس کو بہت زیادہ بسز چینج کرنا ہو، پیدل جانا ہو، اور وہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اس کے لیے فکر مند پریشان بھی ہو، اور اس کے والدین اس کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ایسا تحفہ دیں جو اسے کام آئے اور جس کے لیے اس کے مقصد کے لیے، اس کی زندگی میں کامیابی کے لیے سہولت بخش ہو۔ اور ماں باپ یہ طے کرتے ہیں کہ اسے ایک وہیکل دی جائے یا بائک دی جائے یا کار دی جائے تاکہ یہ ڈرائیو کر کے بہت کم وقت میں آسانی سے اپنے کام کو جا سکے۔ اگر ماں باپ اس کو یہ تحفہ دیتے ہیں اور یہ بچے کے اندر اس گاڑی کو چلانے کی قابلیت نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر اس کو کار ملی ہے تو کار کی ڈرائیونگ کا اس کے پاس کوئی تربیت نہیں، اسے چلانا ہی نہیں آتا، تو جب یہ تحفہ اسے ملے گا تو وہ سارے دوستوں میں، سارے لوگوں میں بہت زیادہ شور مچا کر بتائے گا تو صحیح کہ مجھے ایک تحفہ ملا ہے، مجھے ایسا گفٹ ملا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کو چمکائے گا، اس کو پوچھے گا، اس کو اڑا کے رکھے گا، لیکن اس کو جب جانے کا وقت آئے گا تو پھر وہی طریقے سے اپنا راستہ طے کرتے ہوئے اپنے کالج تک، اپنی منزل تک پہنچے گا۔ لیکن اگر اس کے ماں باپ یہ اسے کہیں گے کہ تم ایک مہینے کے لیے تربیت لے لو، ٹریننگ لے لو، کیونکہ ہم تم کو ایسا تحفہ دینا چاہتے ہیں جو تمہارے کام آئے اور اس کو استعمال کرنے کی قابلیت اور صلاحیت تمہارے اندر آ جائے، تو پھر یہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا جا رہا ہے وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ بچہ تربیت لے لے گا تو پھر وہ گاڑی کو چلانے کے بھی قابل ہوگا۔ ایک مہینہ اس کی ٹریننگ اس کے لیے کام آئے گی جس مقصد سے اس کو اس کا گفٹ اس کے ماں باپ کی طرف سے دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت عطا فرمائی، قرآن مجید۔ قرآن مجید دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ہے، سب سے قیمتی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، کہ اس سے ہم کو دنیا میں بھی عزت حاصل ہوگی، آخرت میں بھی ہم فلاح اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے، اور اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمارے اندر جو پریکٹس اور عادت اور ہماری تربیت جو ہونا چاہیے، یہ روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں روزے کی تربیت سے ہر 11 مہینے کے بعد پھر ایک مرتبہ، جب ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، ہمارے تقوی کی صفت ایک طرح سے پھر نیچے کے لیول پہ ہو جاتی ہے، تو اس کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے، ہماری ایمانی کیفیت کو پھر سے ایک طرح سے اس کے اندر ہماری روح میں بالیدگی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ ہم کو عطا کرتا ہے، تاکہ دوبارہ ہم اپنے آپ کو چارج کریں، اللہ کے فرما بردار بنائیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ اور اسی مہینے میں جب ہم قرآن لیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے معنی اور مطلب سمجھتے ہیں، تو ہمارے اندر قرآن پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم رمضان سے باہر قدم رکھیں گے تو پوری طریقے سے ہم اپنے اندر ایک عظیم تبدیلی اور چینج بھی ہم پائیں گے، اور یہ جب چینج ہوگا جب ہی روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ ایسا اگر نہ ہو کہ ہم رمضان میں داخل بھی ہوئے اور ہم رمضان سے باہر بھی نکل گئے لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو ہم کو ثواب تو ضرور ملے گا روزہ رہنے کا، لیکن مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ہم، جس طریقے سے اگر ایک زمین ہے، اس کو کسان نے بہت زیادہ اس پر محنت کی اور اس کو تیار کیا، اس میں بیج پیرا اور آسمان کی طرف سے دیکھتے ہوئے انتظار کر رہا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس زمین پر جب بارش ہوگی تو وہ جو بیج پیرا گیا، اس زمین کو جو تیار کیا گیا، وہ زمین سے بہت اچھی فصل اگے گی، ہریالی اگے گی، اور وہ زمین سے پھل پھول، اناج، غلہ سب چیز ہوگا۔ لیکن ایک دوسری زمین آپ دیکھیے، نہ جسے کوئی تیار کیا گیا، نہ کھودا گیا، نہ کسی طریقے سے، بالکل پتھریلی زمین ہے، اس پر بھی بارش ہوتی ہے، اور بارش کیسی ہوتی ہے کہ جب تک بارش ہو اس وقت تک
وہ گیلی رہتی ہے، جیسے ہی بارش رک جائے تو پھر اسی طرح سوکھی پتریلی زمین ہو جاتی ہے۔ ہمارے دلوں کو بھی ہم کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، اور قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے ہم پوری طریقے سے فیض اور فائدہ حاصل کریں۔ تو جتنا زیادہ ہمارے دلوں کو ہم نرم کریں گے، ہمارے اندر عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا ڈر، خوف ہوگا، تو جو قرآن کا ہمارے اوپر اثر ہوگا، قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی نیکی کرنے کا، خیر کے کام کرنے کا، برائی سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ جذبہ رمضان سے ہم باہر بھی نکل جائیں تب بھی ہماری شخصیت اور ہماری پرسنالٹی اس طریقے سے پوری طرح تیار ہو جائے گی کہ قرآن کے تمام احکامات پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ لیکن ہم نے اگر روزے کا مقصد نہیں سمجھا تو پھر وہ پتھریلی زمین کی طرح جب تک رمضان رہا ہم نمازوں کے پابند رہے، نیکی کی کے فکر میں رہے، اور جیسے ہی رمضان گیا تو پھر ہم وہی حالت اور کیفیت میں آ گئے جس طرح ہم پہلے تھے۔ تو مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے اور قرآن سے قریب نہیں ہونے کی وجہ سے ہم وہ بڑے جو فائدے ہیں اور عظیم برکات اور فیوز ہیں وہ حاصل کرنے سے ایک طرح سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ روزہ رہتے ہیں صبح کے وقت، یعنی آپ فجر سے پہلے تمام کھانے پینے کی چیزوں سے رک جاتے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے اور پھر سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، افطار کی پوری تیاری کرتے ہیں، کس یقین کے ساتھ کہ جو سورج نکلا ہے وہ سورج ضرور غروب بھی ہوگا، سن رائز کے بعد ضرور سن سیٹ ہے۔ آپ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی وقت ہوتا ہے آپ افطار کر لیتے ہیں۔ کتنا یقین ہے آپ کو، کتنا یقین ہے کہ افطار ضرور ہوگا، اور ہر سحری کے وقت افطار ہونے کا پورا یقین ہے۔ پھر جب آپ افطار کرتے ہیں تو جو پہلی چیز آپ لیتے ہیں، چاہے وہ کھجور ہو یا سادہ پانی ہی کیوں نہ ہو، تو جو لذت آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ کوئی اور کسی اور کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے، بلکہ آپ کہیں گے کہ تم خود روزہ رہو، اور جب تم روزہ کھولو گے تو جو پہلی چیز تم لوگے اس کی لذت اور اس کی خوشی جو ہے وہ روزے دار ہی محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی خوشی ہو گئی روزے دار کے لیے۔ دوسری خوشی دیکھیے کہ ہماری پوری جو زندگی ہے، ایک مسلمان کی مکمل زندگی ایک روزہ ہے، ہماری پوری کمپلیٹ لائف ایک روزہ ہے۔ ہم زندگی میں جو جو کام کر رہے ہوں، سب سے زیادہ اگر ہم اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے اس سے رکے رہیں، صبر کریں، برداشت کریں، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، لوگ ہم پر ظلم زیادتی کریں، لوگ ہم کو ایک طریقے سے نشانہ بنائیں، ٹارگٹ بنائیں، اس کے باوجود جو اللہ کا حکم ہے وہی اپنائیں، جو رسول کی سنت ہے اسی سنت پہ چلتے جائیں، تو پوری زندگی جب ایک بندہ ہر طرح کی قربانی پیش کرتا ہے، ذلت بھی برداشت کرتا ہے، اور اس کے دل میں بس یہی بات رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا تو اس کی کیا خوشی ہوگی وہ بندہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم ایک روزہ جو رہ رہے ہیں ایک طریقے سے ریہرسل ہے، ہم کو پریکٹس کی جا رہی ہے اللہ کی فرما برداری کی، اور جب ہم پوری زندگی روزہ رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خاص دروازہ ہے باب ریان، جس میں سے روزے دار جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی ایک VIP انٹرنس ہے، اور اللہ تعالی ہم کو پریفرنس دیں گے وہاں پر کیونکہ ہم روزے دار ہیں۔ تو روزے دار کے لیے اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اور اس کے درجے مرتبے، بہت ساری احادیث ہم مطالعہ کریں گے تو اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ روزہ رہنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور روزے سے کتنی زیادہ فائدے، برکات، فیوز ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک معمولی عبادت نہیں، ہم روزے کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتے، ہم رمضان کو لائٹ نہیں لے سکتے، ہم رمضان کے مہینے کی اہمیت کو ہم پوری طریقے سے اگر سمجھیں گے تو اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، اور اس میں جتنا ہمارا ٹائم ہے، ہماری فکر کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں
اس کے برکات کو سمیٹیں اور اس سے پوری طریقے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اس کے مقصد کو حاصل کریں، تقوی کی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو، نیکیوں کا شوق پیدا ہو۔ اور آج کے دور میں نیکی میں سب سے زیادہ نیکی جو ہم کو سب کو کرنا ہے وہ ہے خدمت خلق، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی اور ایسے ہر ضرورت مند کی جو اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، فکر مند ہے اور ایک طرح سے انتظار میں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ تو ہم کو زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کا کام کرنا ہے، تمام نیکیوں میں آگے بڑھنا اور روزے سے یہ انسپریشن حاصل کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ میری پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اس رمضان کو پوری طریقے اس کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مقصد کو ایک تربیت اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز رمضان میں جو ہم حاصل کریں گے باقی کے 11 مہینے ہم پوری طریقے سے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رمضان ہماری زندگیوں کو پوری طریقے سے بدل دے گا، اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہم کو انکریج کرے گا، ہم کو انسپائر کرے گا، اور ہم میں سے ہر فرد جب چینج ہوگا تو پھر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بھی اسی طریقے سے اللہ کی فرما بردار ہوگی اور پوری طریقے سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، تمام چیزوں کے ہم حقدار ہوں گے۔ ہم کو رمضان کو پوری طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، روزے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلا شرعی عذر کے اگر کوئی رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑے گا۔ شرعی عذر کیا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں یا بیمار ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ سے اگر کوئی بالغ انسان، عاقل انسان روزہ چھوڑتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایکسکیوز کے علاوہ جو شرعی عذر ہے اس کے علاوہ ایک روزہ اگر چھوڑیں گے تو پوری زندگی بھی ہم روزے رہتے چلے جائیں تو پھر بھی اس ایک روزے کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ جیسا نماز اس ٹائم پہ پڑھنا ہے اور آپ وہ ٹائم پہ اگر نہیں پڑھے تو پھر آپ نے وہ فرض نماز کا جو ثواب ہے اس کو گنوا دیا۔ اسی طریقے سے روزہ آپ کو رہنا ہے، اگر ہم روزہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر کہ ہماری نیند لگ گئی، ہم نے سحری نہیں کی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہم کو ہر حال میں روزہ رہنا ہے۔ اور روزہ اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر بہت ساری وعیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ پوری زندگی روزہ بھی رہتے جائے تو رمضان کے مہینے کی ایک روزے کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے۔ سمجھیے یہ کتنے اہم دن ہیں، کتنا اہم مہینہ ہے، کتنے اہم اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کا مقصد سمجھنے والا بنائے، روزے کی عبادت کو ایک طرح سے اپنے لیے تربیت بنانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں پر اور سارے عالم پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔